الامامت، باب امامت کے متعلق۔ فرائض، سنن وغیرہ ارکان اور تمام چیزیں پارے ہونے کے بعد اب حضرت مصنف رحمہ اللہ امامت کا بیان کر رہے، کیونکہ یہ بھی نماز کی کیا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے۔ امامت سے مراد امامت صغریٰ ہے، یعنی نماز کے لیے امامت کرنا، جماعت کے لیے امامت کرنا، لوگوں کا امام بننا۔ اور ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے نا خلیفۃ المسلمین کے لیے، کہ وہ امام کبیر ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آگے فرمائے کہ الجماعت سنت مؤکدہ، جماعت جو ہے نا یہ سنت مؤکد ہے۔ کس کے مذہب کے؟ ہاں حضرات حنفیہ کے مذہب کے مطابق۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، داؤد ظاہری رحمہ اللہ کے نزدیک فرض عین ہے، اور وہ دلیلیں دیتے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فیہ یا الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہونا اس کی نماز سوائے مسجد کی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں نفی کمال مراد ہے، یعنی لا صلاۃ کاملۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ہاں نفس نماز ہوگی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ یہ کرے گا نماز جماعت کے بغیر پڑھے گا نا، نماز تو ہو جائے گی، نماز والی فرض یا اقیم الصلاۃ والی فرض جو ہے نا وہ ادا ہو جائے گی، ہاں جماعت والی جو فرضیت ہے نا وہ ادا نہیں ہوگی۔ داؤد ظاہری رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے نا تو دونوں فرض ادا نہیں ہوں گے، نہ فرض الصلاۃ اور نہ فرض الجماعہ۔ لیکن دلائل کے اعتبار سے ہمارا مذہب اس سے زیادہ راجح ہے۔ وجہ یہ ہے نا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ہاں، اور اسی طرح سے نبی اسلام سے جو کیا ہے حدیث آئی ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ نماز نفس نماز نہیں ہوتی بلکہ کمال کی نفی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث جو ہے نا ظنی ثبوت ہے، جب تک احادیث جو ہے تواتر کے ساتھ نہ ہو کسی مسئلے کے متعلق اور کسی حکم کے متعلق، تو اس سے زیادہ وجوب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ وجوب ثابت کیا جائے گا نا، فرض والا درجہ سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ قطعی دلالہ نہیں ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ سے طرح امام تخوی رحمہ اللہ اور اکثر شوافی کے ہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ فرض کا مقصود یہ ہوتا ہے نا کہ شرائع اسلام کا اظہار کیا جائے، اگر بعض اس طرح کا کام کرے نا تو اس سے یہ مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہے نا کہ بعض حضرات ادا کرے تو اس سے بعض حضرت سے پھر نماز ساقط ہو جاتی، ان پر فرض نہیں رہتی۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک سب سے درست بات اور ٹھیک بات، مفتبی بات اور قول مفتبی، اور وہ قول جو ماخوذ ہے اور اکثر متون والے حضرات اور فتاوی والے حضرات اس کو لیتے ہیں، وہ یہ ہے نا کہ الجماعت سنت مؤکدۃ سنت الہدیٰ قریبۃ الی الواجب، واجب کی قریب ہے۔ وجہ یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ترک جماعت پر بہت زیادہ وعید سنائی ہے، تو اس سے یہ نکلے گا نا کہ سنت مؤکدہ ہی قریب الی الواجب۔ بعض تو واجبی کا قول کیا، لیکن اگر یہ کہا جائے نا کہ سنت مؤکدۃ قریبۃ الی الواجب تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ فرمائے کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ سنت مؤکدہ قریب الی الواجب؟ فرمائے کہ لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجماعت من سنن الہدیٰ، یعنی من سنن توکیدیت ومن سنن عقیدت، کہ یہ ان سنت میں سے جو سنت زائدہ نہیں بلکہ سنت عقیدہ ہے، سنت ہدیٰ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ لا یتخلف عنہا الا منافق، کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں مگر وہ شخص جو عملی منافق ہو یا حقیقی منافق ہو، یعنی جس کا ایمان مضبوط نہ ہونا تو ظاہر سی بات ہے کہ عملاً منافق ہے، یا حقیقی منافق ہو تو نماز سے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، متاخر رہتا ہے، متخلف رہتے، پیچھے ہٹتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کو جماعت کی طرف جرأت نہیں ہوتی تھی، سوائے بعض بڑے منافقوں کی کہ جن کا نفاق کھلا ہوا تھا۔ آگے فرمایا کہ امامت جو ہے نا کون کرائے اور ان میں کون زیادہ اولا ہے امامت کی، تو فرمایا کہ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ،
کہ لوگوں میں امامت کے لیے اولا افیق لائق انسان وہ ہے نا کہ جو سنت کی طریقے پر زیادہ واقف ہو، احکام سے زیادہ واقف ہو. وہاں نبی یوسف رحمہ اللہ امام یوسف سے کیا ہے کہ اقرأ میں جو زیادہ قاری ہونا، زیادہ آیت جانتا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ زیادہ لائق ہے. لأن القراءة لا بد منها، اس لیے کہ قراءت ضروری ہے، کوئی لابدی نہیں. والحاجت الى العلم، اور علم کی حاجت تو شک پیش آتی نہیں. اذا نابت نائبت، اذا حدثت مسئلہ، اذا حدثت حادثت، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بس مسئلہ درپیش ہو جائے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور قراءت تو ہمیشہ کی جاتی ہے. ونحن نقول، ہم کہتے کہ نہیں، القراءة مفتقر الیہا یا مفتقر الیہا الامام لرکن واحد، کہ امام محتاج ہوتے قراءت کی طرف کیا ہے، ایک رکن کی وجہ سے، کہ صرف ایک رکن ہے، یہ تو حاصل ہو جاتا ہے. اور علم جو ہے نا والعلم، اور علم جو ہے نا والعلم یعنی نقول القراءة والعلم، علم جو ہے نا لسائر الارکان ہے، جس کی طرف امام محتاج ہوتا ہے نا سارے ارکان میں، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، اسی طرح مسائل وغیرہ بھی. اگر کوئی نائبہ پیش آ جائے تو اس وقت بھی علم کا احتیاج ہوتا ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا عالم کیا ہوگا، فائق ہوگا کس سے، قاری سے. فَإِن تَسَاوُوا یا تَسَاوَوْا، اگر وہ کیا ہو علم میں برابر ہو، سب حضرات ایک جیسے ہیں، اور کوئی جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ مختلف امام کے پیچھے نماز پڑھے اور سب ایک پر اصرار کر رہے ہیں، تو فَأَقْرَأُهُمْ، پھر ان میں سے زیادہ قاری کو لیا جائے گا. لقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ یؤم القوم اقرأهم لکتاب، کہ جو زیادہ قاری ہونا اور قرآن کا زیادہ جاننے والا، پڑھنے والا ہونا اور زیادہ یاد کرنے والا ہونا، وہ کیا کرے، قوم کو امامت کرائے. اقرأهم لکتاب اللہ، فإن كانوا سواء، اگر وہ برابر سب، فأعلمهم بالسنہ، پھر جو سنت کے احکام کے متعلق علم رکھتا ہونا اس کو مقدم کیا جائے. اصل میں بات ہے کہ وہ اقرأهم كان اعلمهم، کہ صحابہ میں جو قاری ہوتا تھا نا وہ عالم بھی ہوتا تھا. لأنهم كانوا يتلقونه بأحکامه، کہ صحابہ حضرات قرآن کریم نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے، لیتے تھے، اس کی تلقی کرتے تھے احکام کے ساتھ ساتھ. فقدم فی الحدیث، اس لیے حدیث میں اس کو مقدم کیا گیا کہ قاری کا ذکر کیا گیا. ولا كذلك فی زماننا، اور ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں کہ جو قاری ہو تو وہ عالم بھی ہوگا، یا جو عالم ہو وہ قاری بھی ہوگا، بلکہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو قاری ہوتا ہے اکثر وہ عالم نہیں ہوتی ہے، جو عالم ہوتے وہ قاری نہیں ہوتے. صحابہ حضرات ایسے نہیں تھے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ عالمی کو مقدم کیا جائے گا. ولا كذلك فی زماننا، تو فقدمنا الاعلم، جو زیادہ عالم ہو، زیادہ احکام شرعیہ سے واقف ہو، نماز کے مسائل سے واقف، اس کو مقدم کیا جائے گا. اور پھر تو آج کل اور مسئلہ بن گیا کہ ہر کوئی متخصص سے، کوئی متخصص فی مسائل الصلاۃ ہوتے، کوئی متخصص فی مسائل الحج ہوتے، کوئی متخصص فی مسائل البیع والشراء ہوتے، کوئی متخصص فی مسائل زکوٰۃ ہوتے. تو جو زیادہ متخصص ہونا، زیادہ نماز کے مسائل سے واقف، اسی کو مقدم کیا جائے. فإن تساووا، اگر اس کے اندر بھی برابر ہو کہ سب مسائل کی نماز میں کیا ہے ماشاءاللہ برابر ہے، تو فأورعهم، پھر ان میں سے پرہیزگار متقی نقی شخص کو لیا جائے گا. لقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن صلی خلف عالم تقی، جو شخص کسی متقی نقی عالم کی پیچھے نماز پڑھے نا، تو فکأنما صلی خلف نبی، گویا کہ اس نے کسی نبی کی پیچھے نماز پڑھی. ضعیف یہ حدیث صرف فضائل میں چلتی ہے. فکأنما صلی خلف نبی، علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ گویا اس نے نبی کی پیچھے نماز پڑھی، یعنی معنی یہ ہے نا کہ نیک شخص کی پیچھے نماز پڑھنا زیادہ اولا ہے. فإن تساووا یا تساووا، اگر اس کے اندر برابر نہ، فإن تساووا، اگر سب متقی نقی ظاہر ہے، تو فأسنهم، پھر ان میں سے عمر رسیدہ جو زیادہ عمر والا ہونا وہ نماز پڑھائے. لقوله علیہ السلام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لابنی ابی ملیکہ، یعنی لابن مالک بن الحویرث سے کہا تھا کہ ولیؤمکما اکبرکما، کہ تم میں سے جو بڑا ہے نا وہ تمہیں امامت کرے، تم دونوں میں سے جو بڑا اس کو مقدم کر کے نماز پڑھائے. ولیؤمکما اکبرکما سنا، تم میں سے جو زیادہ عمر والا ہو وہ امامت کرائے.
وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ اس لیے کہ اس کے مقدم کرنے میں جو آسان ہونا تکثیر الجماعت جماعت کی زیادتی ہے، لوگ زیادہ آئیں گے کہ یہ شخص کیا ہے عمر رسید ہے اور پہلے سے بھی اس نے نماز پڑھائی ہے، لہٰذا ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں نا ان کے پیچھے نماز کا پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے، یعنی جب دوسرے حضرات موجود ہونا تو ان کی موجودگی میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی اور نہ ہو اور یہ آدمی عالم متقی بنے تو پھر کیا ہے نماز پڑھنا ان کے پیچھے درست ہے۔ وَيُكْرَهُ مکروہ ہے نماز میں مقدم کرنا، کس کو؟ تقدیم العبد، غلام کا نماز کے لیے مقدم کرنا، امام بنانا۔ غلام کے عین میں اس کی ذات میں کوئی کراہت نہیں ہے، کراہت اس وجہ سے کہ لأنه لا يتفرغ للتعلم، کہ وہ سیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، احکام صلاۃ کو معلوم کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوتا، وہ مشغول بخدمت المولا ہوتا ہے۔ والاعرابی، اسی طرح مکروہ ہے مقدم کرنا، یہ تقدیم الاعرابی، اسے دیہاتی شخص کو، جنگلی شخص کو، گوارے کو مقدم کرنے کیا ہے مکروہ ہے۔ لأن الغالب فیہم الجہل، کہ ان میں جہل غالب ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا موقع ان کو میسر نہیں آتا۔ والفاسق، اسی طرح فاسق کا مقدم کرنا کیا ہے مکروہ ہے۔ لأنه لا يهتم لأمر دینہ، کہ وہ دینی کاموں کا اہتمام نہیں کرتا، وہ دینی کاموں کا اہتمام نہیں کرتا نا، اور دینی کام اس کی نظر میں خفیف رہتے ہیں، اس کے لیے زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ والاعمى، اسی طرح اندھا شخص، اگرچہ وہ کیا ہے بہت ہی بڑا شخص علم والا ہے، اس کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ لأنه لا يتوقع النجاسة، کہ اندھے ہونے کی وجہ سے نجاست سے بچ نہیں سکتا، نجاست سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ وولد الزنا، یا وولد الزنا، اسی طرح مکروہ ہے کسی حرامزادہ لڑکے کو آگے بڑھانا۔ لأنه ليس له اب، اس لیے کہ اس کا کوئی والد صاحب نہیں ہوتا، یشفقہ، کہ یہذبہ ویؤدبہ، کس کی تہذیب و تادیب کرے، اس کو علم سکھائے، اس کی تربیت کرے۔ فیغلب علیہ الجہل، اس پر بھی جہل کیا رہتا ہے، غالب رہتا ہے۔ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ، اس لیے کہ لوگوں کے مقدم کرنے میں تنفیر الجماعت، لوگوں کو منفر کرنا ہے، لوگوں کو نفرت دلانا ہے، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، لوگوں کو بھگا دینا ہے، تو فیکرہ مکروہ ہے۔ وَإِن تَقَدَّمُوا، اگر بڑھ گئے نا آگے نماز کے لیے، آگے بڑھ گئے تو جازہ نماز ہو جائے گی۔ لقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھو ہر فاسق شخص کے پیچھے اور نیک شخص کے پیچھے، ہر صالح و فاسق کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ امر نہیں کہ بس ہر جگہ پڑھو، امر وجوب بھی نہیں، معنی یہ ہے نا کہ اگر وہ بڑھ جائے نا اور اس کے ہٹانے میں کیا ہو، فتنہ وغیرہ ہو، اور اس کا ہٹانا یا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا فتنے سے خالی نہ ہو، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابہ حضرت تابعین حضرات، وہ فاسق رئیس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فاسق حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ تابعین نماز پڑھتے تھے، اور بہت بڑے ظالم تھے، فاسق و فاجر تھے۔ تو فرمایا کہ ان حضرات کے پیچھے نماز جو نہیں پڑھا جاتا نا، اس وجہ سے کہ لوگ دین کا اہتمام نہیں کر سکتے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ دین کے لیے مشغول ہونا اور مسائل کا سیکھنا وہ کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے۔ غلام کے متعلق تو ہمیں معلوم ہے نا کہ وہ خدمت مولا میں مشغول رہتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں پاتا، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، سیکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ سیکھ لینا اور عالم بن جائے، متقی بن جائے، تو پھر اس میں کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح عربی شخص، کہ عربی ہوتے ہی ایسے ہیں نا کہ وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے، بس کیا کرتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح فاسق شخص کہ اگرچہ وہ عالم تقی بنے نا، لیکن وہ دین کا اہتمام نہیں کرتا، شاید نماز کے اندر اس کو وضو ٹوٹ جائے نا، اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا، شاید بعض اوقات بھی وضو نماز پڑھائے، اس کو نماز کا کیا، وہ تو فاسق و فاجر ہے، بڑے بڑے امور پر جرأت کرتا ہے، تو امامت جیسے ذمے سے وہ کیا، امامت جیسے ذمے کے لیے کیا اہتمام کرے گا۔
اور اسی طرح اندھا شخص کہ وہ نجاستوں کو دیکھ نہیں سکتا، شاید اس کے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں لگے، کسی اور چیز کی چھینٹیں لگے. اور ولد الزنا کہ اس کو کوئی مربی نہیں ہوتا کہ اس کی تربیت کرے، تہذیب اس کو سکھائے، ادب سکھائے، علم سکھائے، تو اس پر بھی عموماً جہل غالب رہتا ہے. ہاں اگر ایسے لوگوں کو مقدم کیا جائے نا، یا خود آگے بڑھ جائے، یا کسی فتنے کا خطرہ ہو ان کو بڑھانا پڑے، تو پھر ان کے پیچھے نماز درست اس لیے کہ ہر فاسق شخص اور ہر فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.